بیگ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے، یہ بغاوت ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر یہ بغاوت ہے یا عوام کی خدمت کر رہا بغاوت ہے تو پھر یہ بغاوت ہر روز ہوگی. یہ دوسرا بیانیہ جو سامنے آ گیا. پھر اگر یہ کہنا کہ نواز شریف صاحب کی جو باتیں تھی بہت ساری اس میں یقیناً اداروں کا ذکر آیا، آپ افواج پاکستان کے حوالے سے جس طرح سے بات کر رہے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سلامتی کی ضامن، ہماری ایگزسٹنس، ہمارا لا اینڈ آرڈر، تمام تر چیزیں، اینڈ بسائڈز بیونڈ دیٹ کتنی ذمہ داریاں فوج نبھاتی ہے، اور وہ کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے کہ کسی نے کچھ کیا، ان کی اپنی ایزیوم کی ہوئی یہ بات ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو اب بات غداری تک جا پہنچی ہے، اس کو یہاں تک جانا چاہیے یا یہ محض سیاست ہے اور اس کو سیاست تک ہی رہنا چاہیے؟ ہمارا ایک شوق ہے، لوگوں نے ہابی 47 سے بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ اس سے پہلے بھی، کہ ہم کفر کے فتوے کے بہت سی کاپیاں بنا کے رکھ لیتے ہیں ایک میز کے اوپر، ایک میز پہ غدار بنا کے رکھ لیتے ہیں اور ہم بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. بعض اوقات تو لگتا ہی ہوا ہے کہ ملک میں غدار بنے میں مبتن کوئی ہے نہیں، اور ایک خاص کلاس جو ہے، ایک خاص اشرافیہ، وہ محب وطن ہے. میں بتاؤں آپ کو کہ اگر اس ملک میں غداروں کو اعلیٰ مقام عطا کیا گیا ہے تو وہ عامروں کے زمانے میں کیا گیا ہے. جنرل صاحب بہت اچھے جانتے ہیں، مجھے انہوں نے بتایا بھی، میری معلومات میں اضافہ کیا کتاب کے بارے میں پڑھ رہا ہوں کتاب آج کل، کہ جب ولی خان کو سپریم کورٹ نے ولی خان کی پارٹی کو غیر قانونی قرار دیا، اس کو بند کر دیا، اور عدالت کے فیصلے سے باقاعدہ ریفرنس کے تحت، اور ولی خان گرفتار ہو کے جیل چلے گئے، تو پھر ماشاء اللہ آ گیا اس کے بعد. تو ماشاء اللہ نے آنے کے بعد پہلا جو کام کیا وہ ولی خان کی رہائی کا کیا. پھر جنرل صاحب بہت سے جانتے ہیں کہ مشرف صاحب نے کس کو بحال کیا، کس کو واپس لایا، کس کو ریسٹور کیا. تو دو واقعات تو بڑے ہمارے سامنے، پھر چھوٹے چھوٹے بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ کسی کو غدار کہا گیا، پگھلے بھائی یہ تو پاک صاف ہے. تو پہلے ہمیں اپنے الفاظ پہ نہیں اپنے عمل پہ غور کرنا چاہیے. دوسری بات یہ، کل میں ایک غیر ملکی ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس میں ڈاکومنٹری چل رہی تھی کہ فوج کے بارے میں کس نے کیا کہا. میں شرمندہ ہو گیا. کوئی ایسا نہیں باقی بچا، انکلوڈنگ سابق آرمی جنرلز حمید گل سمیت، جنہوں نے فوج کے خلاف بہت کچھ بات کی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت کچھ بات کی. تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہمیں 90s کے دور میں واپس نہیں جانا چاہیے، ہمیں 80s کے دور میں واپس نہیں جانا چاہیے، جب گندی سیاست تھی. جب میں تو کل پرسوں حیران رہ گیا جب میں نے سنا کہ شیر پنجاب کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیا. مجھے یاد آ گیا وہ دور جب بینظیر بھٹو کی تصاویر فیک کر کے، فوٹو شاپ تو خیر اس وقت نہیں تھی، جو اور ڈرامہ کر کے جاری کی گئی تھی، ہیلی کاپٹر سے بکھیری گئی تھی. پر مجھے یاد آ گیا وہ اشتہار، جاگ پنجابی جاگ اگدو لگ گیا تھا. یہ عجیب و غریب صورتحال ہے. اور پھر غداری کیا مقدمات، میرے خیال ہے سینکڑوں کھل چکے ہیں مقدمات غداری کے، اور میری اطلاع کے مطابق آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں ان پر بھی غداری کا مقدمہ بننے والا ہے یا بن گیا ہے، کیونکہ وہ مسلم لیگ کی CEC میں آئے تھے. تو یہ جو مقدمات ہیں، بغاوت کے مقدمات، غداری کے مقدمات، ملک دشمنی کے مقدمات، ایک دوسرے کو کافر کہنے کے مقدمات، یہ اللہ کا واسطہ ختم کر دیں. 80 گزر گیا، 90 گزر گیا، ہم ایک جدید زمانے میں ہیں جہاں ڈیجیٹل آپ کا پوائنٹ آ گیا، یعنی کہ اس سب کو غداری کے زمرے میں نہیں دیکھنا چاہیے. یہ آپ کا موقف ہے. جیل صاحب بڑا واضح موقف رکھتے ہیں کہ یہ غداری نہیں ہے. سر کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو جی نواز شریف صاحب کی جو تقریر تھی وہ بڑی سخت تھی، ان میں تلخی تھی. اب وہاں سے بات نکلتی ہے اور ہم مختلف حلقوں سے سنتے ہیں کہ جی یہ سب تو بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. مختلف وزراء بھی یہ بیانات دے رہے ہیں. پھر یہ کہ وہ اداروں کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتے، انہیں نہیں کرنی چاہیے، اور لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک بڑا اعتراض ہے. یہ آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ماضی میں بھی بحث بہت رہی ہے اور بہت آسان ہوتا ہے سب سے پہلے کہ بغاوت کے سرٹیفکیٹ یا غداری کے سرٹیفکیٹ یہ بانٹ دیے جائیں. کیا پہلی بات یہ کہ کسی کی حب الوطنی کو کس طرح سے گیج کریں گے، اس کا کیا پیمانہ ہے، اور کیا غداری کا سرٹیفکیٹ اسی طرح دے دینا چاہیے، اور جو بات نواز شریف صاحب نے کی وہ واقعی غداری کے زمرے میں آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کوئی غدار ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ جب بھی آپ کا میرا کسی کا کوئی عمل ایسا ہو جس سے ملک کو نقصان پہنچے اور آپ کو دشمنوں کو فائدہ پہنچے، ایک تو ویسے نقصان ہو سکتا ہے نا کہ آپ کے ملک کا نقصان ہوا لیکن دشمن کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن ایسا کام جس سے آپ کا نقصان اور دشمن کا فائدہ ہو، یا انٹرنیشنلی آپ کو
ایک مجرم کے طور پہ پیش کر دیا جائے، گردانا جائے، جبکہ آپ نہیں ہیں، تو پھر آپ نے خدمت کی دشمن کی. اس کو آپ جو مرضی کہہ لیں، غدار کہیں نہ کہیں، ایک حقیقت یہ رہتی ہے کہ آپ کا عمل ملک دشمنی پہ مبنی تھا. اب چیز یہ ہے کہ یہ کام نواز شریف صاحب نے کوئی آج نہیں کیا. جب سے جنرل مشرف نے ان کو نکالا تھا 2 دہائیوں سے یہ افواج پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے رہے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ کہ ان کے اندر ایک بغض ہے، ایک عناد ہے، یہ شترکینہ رکھتے ہیں، یہ چھوڑ نہیں سکتے اس بات کو. اور آپ ان کی جب تقریر سنیں گے اس میں اس کا ضرور ذکر آئے گا کہ آپ کے منتخب وزیر اعظم کو بندوق کی نکال دیا گیا، دیواریں پھلانگی گئیں. یہ کہانی آپ ہمیشہ، اور اس تقریر میں بھی یہ کہانی آئی. وہ سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، وہ اداروں کے اپنے حدود میں رہنے کی بات کرتے ہیں، اور وہ میرے خیال سے اس کی ایڈوکیسی میں آپ اور ہم سب لوگ ہی کرتے ہیں کہ دیواریں پھلانگنا بھی درست نہیں ہے، منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دینا بھی درست نہیں ہے. یہ جو کچھ ہوا غلط ہے، اس کے پیچھے جو بھی وجوہات تھیں. لیکن بات سول سپریمیسی کی ہے کہ یا اداروں کے اپنے اپنے حدود میں رہنے کی ہے، اس سے تو میں اور آپ اتفاق کریں گے نا. آپ اتفاق کرنے سے پہلے کوئی ایک واقعہ، ایک چیز بتا دیں کہ پچھلے دور میں جو ابھی ان کی حکومت گئی ہے اس میں کون سی ایک ایسی چیز تھی جس میں سول سپریمیسی جو ہے وہ وائلیٹ ہوئی اور فوج آگے نکلی. آپ سارے کہانیاں تو بڑی کرتے ہیں کہ جی اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. آپ بھی اتفاق کریں گے کہ سول سپریمیسی. میں نے نون لیگ والوں کو 1000 دفعہ کہا ہے، کوئی اس ڈھونگ کو چھوڑ دو، اس جھوٹ کو، تم جھوٹے انسان ہو، جھوٹ اتنا بولتے ہو صبح سے لے کے رات، اور رات سے دن تک، یہ بھی جھوٹ ہے. آپ ایک واقعہ فارن پالیسی کا، انٹرنل پالیسی کا، گورننس کا کوئی واقعہ کوٹ کر دیں جس میں سول سپریمیسی وائلیٹ.